السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس مرتبہ اہم نوعیت کی کیسٹ حاضر ہے، خاص طور پر اہم نوعیت کی اس لحاظ سے کہ اردو میں اس عنوان اور موضوع پر کتب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب کتب ہی ناپید ہوں تو کیسٹ کا ترتیب دینا خاص طور پر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس مشکل سے بھی گزر گئے۔ جی ہاں، عنوان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ کیسٹ اہم نوعیت کی قیمتی ترین کیسٹ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھیں۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی۔ ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جب کہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔
उसी जमाने में एक वाकया पेश आया। अल्लामा दाखिली उस वक्त बड़े पाए के मुहद्दिस थे। बुखारा में उनकी दरसगाह बड़ी बारौनक और मशहूर थी। मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे। इमाम बुखारी भी दर्स में शामिल थे। अल्लामा दाखिली ने एक हदीस की सनद बयान करने में गलती की। इमाम बुखारी ने अदब से टोक दिया और दुरुस्त सनद बयान कर दी। इस पर अल्लामा दाखिली ने आपको डांट दिया। इमाम बुखारी ने फरमाया, अगर आपके पास असल किताब हो तो उसमें देख लीजिए। अल्लामा दाखिली घर गए, असल किताब को देखा तो इमाम बुखारी का टोकना दुरुस्त था। चुनाचे उन्होंने इमाम बुखारी के सामने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उस वक्त इमाम बुखारी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इमाम बुखारी को जिस तरह हिफ्ज हदीस का शौक बचपन ही में हो गया था, उसी तरह उनमें यह शौक भी पैदा हो गया कि सही अहादीस को गैर सही अहादीस से अलग करें और इल्म हदीस के हर शोबे से आगाही हासिल करें। गरज इन तमाम बातों की तरफ मैलान शुरू से ही था। फिर जूं-जूं वक्त गुजरता गया, उनके ये ख्यालात जड़ पकड़ते चले गए। उस जमाने में उन्होंने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, उनके नाम ये हैं: मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी, मोहम्मद बिन यूसुफ बेकंदी, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, इब्राहिम बिन अशस। इन उलमाए किराम की बुखारा में दरसगाहें थीं। उन्हीं दिनों का एक हैरत अंगेज वाकया अल्लामा सलीम बिन मुजाहिद बयान करते हैं। मैं एक रोज मुहद्दिस वक्त मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी की खिदमत में हाजिर हुआ। मुहद्दिस साहिब मुझे देखते ही बोले, तुम जरा देर पहले आते तो मैं तुम्हें ऐसे लड़के से मिलवाता जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। हुलिया और नाम वगैरह पूछकर मैं उसी वक्त उनकी तलाश में निकला। आखिर मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा ही ये दावा है कि तुम्हें 70,000 अहादीस याद हैं? इमाम साहिब ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ, बिलाशुबह मुझे इतनी अहादीस याद हैं, बल्कि इससे भी ज़ायद। और सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि जिस हदीस के बारे में सवाल करेंगे उसके रावियों की वफात, जायज सुकूनत और दीगर हालात भी बता दूंगा। और जो कौल या फेल सहाबी या ताबई का बयान करूंगा, उसके साथ ये भी बता सकता हूं कि उनका ये कौल और फेल किस आयत या हदीस से अख्ज़ किया गया है। एक रोज मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने सफर पर जाने से पहले इमाम बुखारी से कहा, तुम मेरी किताब को देख लो और इसमें जो गलती हो उसकी इस्लाह कर दो। किसी ने अल्लामा बेकंदी की ये बात सुनकर हैरत जाहिर की और कहा, आप फन के इमाम होकर एक नौजवान लड़के से ये फरमा रहे हैं, मेरी किताब में से गलतियां निकाल दो। अल्लामा बेकंदी ने उसकी बात सुनकर जवाब में फरमाया, हाँ, इस नौजवान का कोई सानी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जब मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे दर्स में आ जाते हैं तो मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ। हदीस बयान करते वक्त मुझे खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं मोहम्मद बिन इस्माइल के सामने गलती ना हो जाए। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब इमाम बुखारी मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी के दर्स में शरीक होते थे और उन्होंने अपने वतन बुखारा से हुसूल इल्म के लिए रहलत नहीं फरमाई थी। इमाम बुखारी ने जब वतन से रहलत फरमाई तो फिर अल्लामा बेकंदी को उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। रहलत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में वो सफर है जो हदीस या हदीस की असनाद हासिल करने के लिए किया जाता है। असहाब रसूल और ताबीन इस सफर के लिए क्या कुछ करते थे, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में मुमकिन नहीं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ एक हदीस के लिए या सिर्फ एक हदीस की जांच के लिए एक एक महीने के सफर की तकालीफ बर्दाश्त करते थे। उस जमाने में सफर भी पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर होता था। इमाम बुखारी ने उम्र के 16वें बरस तक अपने ही मुल्क के असातिज़ा से इल्म हासिल किया। फिर आपने हिजाज का सफर किया। हिजाज इस्लामी उलूम का मंबा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन था। वहां वही उतरी, जिब्राइल आए, सहाबा का वतन और इस्लाम का मरकज था। हिजाज में आमद से पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक और वकी की तसानीफ को ज़बानी याद कर चुके थे। ये 210 हिजरी की बात है। उस वक्त तक इमाम बुखारी ने अपने ही वतन में वो फजलो कमाल हासिल कर लिया था जो बड़े तज्जुब की निगाह से देखा जाता था। ये कमाल बड़े बड़े इमामों को जिंदगी भर नसीब नहीं हुआ था। 16वें बरस अपनी वालिदा के साथ मक्का मुअज्जमा पहुंचे। इस सफर में आपके बड़े भाई अहमद भी साथ थे। वालिदा और भाई तो हज से फारिग होने पर वतन वापस चले गए, लेकिन इमाम बुखारी ने वहीं क़ियाम फरमाया।
علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، علوم نبویہ سیکھتے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں 212 ہجری میں مدینے پہنچے۔ اس وقت مدینے میں یہ حضرات درس دیتے تھے: ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ، محمد بن عبید اللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ۔ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں 6 سال گزارے، پھر بصرہ کا رخ کیا۔ اس وقت بصرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ میں امام ابو عاصم نبیل، صفوان بن عیسیٰ، بدل بن محبر، حرمی بن عمارہ، عفان بن مسلم، محمد بن ارعرہ، سلیمان بن حرب، ابو الولید تیالسی، امام عارم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا۔ بصرہ کا امام بخاری نے 4 بار سفر کیا۔ بصرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا، اسی طرح بغداد کی رحلت کی۔ کوفے میں عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص، طلق بن غنام، عمر بن حفص، قبیصہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ سے روایات لیں اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا۔ حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی، اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے۔ بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عیسیٰ صباغ، محمد بن سائق اور سریج بن نعمان۔ بغداد کا امام بخاری نے 8 مرتبہ سفر کیا، پھر شام کا سفر کیا۔ شام کے بعد مصر، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات کے سفر کیے۔ ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا۔ خراسان اور عراق کے تمام ملکوں، حجاز، شام اور مصر میں حدیثیں لکھیں۔ بغداد تو کئی بار گئے۔ جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث لکھی اور میں سند کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا۔ آپ جہاز میں سوار ہوئے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں، لہٰذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نے خوب خدمت کی۔ امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے۔ باتوں باتوں میں 1000 اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے۔ ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے، پوچھا آخر ہوا کیا؟ جب سب اصرار کرنے لگے تو بولا، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی ہے۔ اب ایک ایک کی تلاشی لی جانے لگی۔ امام صاحب نے چپکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی۔ سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی۔ جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا۔ سفر ختم ہوا، لوگ جہاز سے اترے۔ تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا، آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا؟ امام بخاری نے فرمایا، میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی۔
وہ یہ سن کر حیران ہوا، بولا آپ کے دل نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارا کر لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی۔ دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں۔ تھیلی اگر میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے؟ جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا۔ امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، میرے مال میں سے ایک درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی، یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ مزاج میں خدا ترسی تھی، رحم دلی اور انصاف پسندی بہت تھی۔ یہ اوصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ عبداللہ بن محمد سیارفی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ لونڈی نے فوراً کہا، راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں؟ اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی اور آپ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی، اپنے نفس کو کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے رات 5,000 منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا، میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتا چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخر کار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو معشر زریر ایک نابینا محدث تھے۔ ایک روز آپ نے ان سے کہا، ابو معشر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا۔
اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سے کسی طرح کی باز پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔ آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا، پھر مسجد کے باہر ڈالا۔ یہ مسجد کا ادب اور احترام تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ خالد بن احمد زحلی بخارا کا گورنر تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درس دیں۔ امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا۔ میں حرم شاہی میں جا کر خوشامدی نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی بے قدری ہے۔ اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لیے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہے، جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے، کسی کے لیے روک ٹوک نہیں۔ میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا۔ اگر میرے جواب سے ناخوش ہو تو بزور میرا درس روک دو۔ اس صاف اور بے لاگ جواب سے والی بخارا سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا، لیکن امام بخاری کا سکہ تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا۔ آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا، چند لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔ چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی، اے اللہ، جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا۔ چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ خراسان کے حکمران نے بخارا کے حاکم خالد بن احمد زحلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے، اس کے بعد قید میں ڈال دیا جائے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا۔ جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا انجام بد سے بدتر ہوا۔ ان میں سے حریث بن ورقہ کو تو وہ ذلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے۔ الزام لگانے کے لیے حاکم بخارا نے اس شخص کو آگے کیا تھا۔ امام بخاری بخارا سے نکل کر بیکند پہنچے، لیکن اس الزام کی خبر بیکند بھی پہنچ چکی تھی۔ وہاں دو فریق ہو گئے، ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا، دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا۔ امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بیکند پہنچنے کی خبر مل گئی۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں خرتنگ نامی بستی میں ایک عزیز کے مکان میں ٹھہرے۔ تہجد کی نماز میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا۔ وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے، آخر بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگی۔ بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں۔ آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا، لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارا کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے
اور وہاں بھی 2 جماعتیں ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا۔ آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا، مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے۔ یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی،
اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی اس کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 10 کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی۔ پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی۔ اس طرح آپ نے 100 کی 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائیں جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی۔ ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔ آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی۔ نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے۔ اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ ابھی آپ کی عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے، لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا۔ اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا۔ امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درسگاہ میں اس قدر ہجوم رہنے لگا